الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدقت يا رب العالمين آمین۔ حضرات گرامی، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی بات کا آغاز کیے دیتا ہوں۔ میں نے اللہ کی لا ریب اور لاجواب کتاب کی پہلی چھوٹی چھوٹی 3 آیات پڑھی۔ ترجمہ سماعت فرمائیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور متقی کون ہے؟ جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی تو ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ ہر مسلمان آخرت کی فلاح کا طلبگار ہے اور اس کی تلاش کے لیے وہ دن رات کوشاں ہے۔ قرآن مجید پیمانہ بیان کرتا ہے کہ اس پیمانے پر کون لوگ پورے ہیں جو کل روز قیامت فلاح پا جائیں گے۔ ذرا سنیے، پہلے وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا جو نماز پڑھتے ہیں، تیسرا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہدایت والے بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں۔ غیب پر ایمان کیا ہے؟ وہ چیزیں جو آنکھوں سے اوجھل ہیں، مثلا ملائکہ، قبر، دوزخ، جنت، جن کو ہم نے دیکھا نہیں، اس پر ایمان لانا۔ اور ان سب میں بڑی چیز وہ اللہ کی ذات جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کسی آنکھ کی قوت نہیں، وہ کلیم اللہ کی ہو یا حبیب اللہ کی ہو، وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، نہ کسی نے دیکھا، لیکن بن دیکھے اسے ماننا۔ اور کیسا ماننا؟ کہ وہ الہ ہے، عبادت کے لائق، وہ مشکل کشا ہے، اس سے دعا کرنا، اس سے مانگنا اور اسی کے سامنے جھکنا، اسی سے مرادیں پوری کرنا اور اس کا کسی کو شریک نہ سمجھنا اور اس کے متعلق گمان رکھنا کہ اللہ ہے کیسا؟ کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ کون ہے؟ جو سمت سے پاک، جہت سے پاک، نقص سے پاک، عیب سے پاک، کوتاہی سے پاک، حسب سے پاک، نسب سے پاک، قبیلے سے پاک، اولاد سے پاک، باپ سے پاک، عدل سے پاک، عبد سے پاک، مقدم وہ، مؤخر وہ، نہ وہ تھکائے، نہ وہ اکتائے، نہ وہ سوئے، نہ وہ اونگے۔ جب کوئی نہ تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ عدل سے بھی پاک، عبد سے بھی پاک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سجدہ صرف اس کو لا الہ الا اللہ کا یہ ترجمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سننا اپنے حبیب کو پہلی وحی دی، چادر لے کر لیٹ گئے۔ دوسری وحی آئی، یا ایھا المدثر، اے اور لپیٹ کر لیٹ جانے والے، اے اور لپیٹ کر لیٹ جانے والے، قوم کھڑے ہو جاؤ اور کیا کرو؟ فانذر، انسانیت کو ڈرا دو اللہ کے عذابوں سے،
اور دوسری بات وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اٹھ کر خدا کی بڑائی بیان کرو، اتنی بیان کرو، اللہ کی اتنی بڑائی بیان کرو کہ اللہ کے مقابلے میں جو بڑے بنے بیٹھے ہیں، اے میرے حبیب ان کی بڑائی کے برج الٹ کے رکھ دو، اس کے مقابلے کا کوئی بڑا نہ رہے، وہ بڑا سیاسی ہو، وہ مذہبی ہو، معاشی ہو یا معاشرتی، جو اللہ کے بندوں پہ خدا بن کے بیٹھا ہے، اس کے برج کو الٹ کے میرے حبیب رکھ دو، اور تیرے ہاتھ میں ہم لا الہ الا اللہ کی تلوار پکڑاتے ہیں۔ حضور اٹھتے اکیلا ہی میں چلا تھا، جان بے منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، لیکن مکے کی فضائیں تنگ ہو گئی۔ جب آپ نے اللہ کی بڑائی کا ذکر کیا تو ان کے بڑے اس کی زد میں آئے، تو وہ حضور کے مخالف ہوئے۔ مکے کی فضائیں جب تنگ ہوئی، آپ طائف کی طرف نکلے، وہ فضائیں تنگ ہوئی، صحابہ حبشہ کی طرف نکلے۔ مکی زندگی میں اتنی کامیابی نہ مل سکی، حضور نکل کر مدینہ چلے گئے، اور یہ مدینہ مکے والے حضور کے پیچھے گئے، کبھی بدر میں، کبھی خندق میں، کبھی احد میں۔ یہ احد کا میدان دیکھو، 70 صحابہ کے لاشیں ثقلین کے تاجدار نے اپنے کندھے پہ اٹھائے، اور آپ کے رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں چبھی ہوئی، لہو لہان چہرہ، ٹوٹا ہوا دانت اور زخمی کندھا۔ آپ ٹیک لگائے ایک چٹان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں اس بات کو جذبے اور محبت سے کر رہا ہوں، یہ میرا ایمان ہے جسے میں نے کہنا ہے۔ اچانک آواز آئی ابو سفیان کی، اینا ابو بکر، اینا عمر۔ فتح پا گیا تھا نا کہ ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے، اینا محمد، محمد کہاں ہے، یہ اس کی فاتحانہ جملے۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر اٹھنے لگے، آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، اس کی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تیری بات کی، ابو بکر کی میری کی کوئی بات نہیں۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگا، اولو حبل لنا عزا ولا عزا لکم، آج میرا حبل جیت گیا، آج میرا عزا جیت گیا۔ حبل اور عزا یہ دو بڑے تھے جو خدا کے مقابلے میں انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ہے لیکن یہ بھی کچھ کم نہیں، اللہ بہت بڑا ہے لیکن یہ بھی کچھ کم نہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عمر ذرا اٹھو، پہلے ہماری بات تھی ہم چپ کر گئے، اب میرے اللہ کی بات ہے، محمد چپ نہیں رہ سکتا، میں چپ نہیں رہ سکتا۔ ابو سفیان کو جواب دو، اللہ اعلی و جل، حبل بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اے ابو سفیان، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، احد میں 70 جنازے حضور نے اٹھائے، حمزہ بن عبد المطلب جیسے انسانوں کے، کیا وجہ تھی؟ مکے والوں سے حضور کی کیا جنگ تھی؟ کیا علاقائی جنگ تھی، لسانی جنگ تھی، عصبیت کی جنگ تھی، قبائل کی جنگ تھی، وراثت کی تقسیم کی جنگ تھی؟ نہیں، دو نظریات کی جنگ تھی۔ ایک نظریہ تھا لا الہ الا اللہ، اور ایک نظریہ تھا کہ نہیں، اللہ کے سوا اور بھی ہے۔ دو نظریات کی جنگ ہوئی، اس کے لیے صحابہ نے قربانی دی، حضور کا لہو بہایا گیا، پاکیزہ ہستیوں کا خون اللہ نے اپنی بڑائی پہ قربان کر دیا، اور یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ صحابہ کے لاشوں پہ تیر کر یہ عقیدہ میرے تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟
لیکن آج پھر وہی تصویر بن گئی بر صغیر کی. میں کسی کو نشانہ نہیں بناتا، آج بر صغیر کی وہی تصویر بن گئی کہ اللہ بھی بڑا ہے لیکن یہ بھی کم نہیں. اللہ کے پاس بھی بڑے اختیار ہے لیکن اللہ نے ان کو بھی دیے. اور حال ہی میں اس ماحول کا ترجمہ یوں کیا تھا، سننا، وہ دین جس سے پھیلی، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گرک زمین و زمان میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں. ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازا، وہ دولت بھی کھو بیٹھا آخر مسلمہ. کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایمان بھی ہے، دین بھی ہے، عشق مصطفیٰ بھی ہے، محبت مصطفیٰ بھی ہے، اللہ سے بھی پیار. اور آگے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کی دلیل نماز ہے. اگر اہل حدیث عقیدہ توحید کو لیے پھرے نماز نہ پڑھے تو عقیدہ اس کی جنت کی ضمانت نہیں ہے. تیسری بات، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا زکات دیتے. میری بات توجہ سے سننا، سال بعد باری آتی ہے میری. یہ نہیں کہا کہ زکات دیتے ہیں، یہ کہا کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کیونکہ زکات دینے والے کو اسلام سخی نہیں کہتا. میری بات سن رہے ہیں؟ زکات دینے والے کو اسلام سخی نہیں کہتا، البتہ بخیل بھی نہیں کہتا. اپنا مال خرچ کرو، بخیل نہ بنو، زکات سے آگے بڑھو، زکات سے آگے بڑھو، اپنے مال کے دروازے کھول دو. میرے بھائیوں، آج عید کا دن ہے اور ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، جہاں بے روزگاری ہے، چوکیدار سے لے کر وقت کا حکمران دولت سمیٹنے کے چکر میں ہے. جہاں پر دیانتی دیمک کی طرح ہو، وہاں پھر ایک خاص طبقے کے پاس دولت چلی جاتی ہے. میرا مزدور، میرا کسان، میرا مجبور، میرا مغلوب، بے کس طبقہ آج دیکھے گھروں کا حال کیا ہے. تو اپنی دولت کو، آج عید کا دن ہے، تلاش کرے یتیموں کو، تلاش کرے بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو. آج بھی جن کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مالدار طبقہ، خوشحال طبقہ. تو میرے بھائیوں، اگر یہ مال ہوتے ہوئے موت آ گئی تو قرآن کا ایک جملہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے، یہ مالدار کہے گا جو کچھ خرچ کر نہ سکا، جمع پہ جمع کرتا رہا، دولت کے انبار لگا کر تجوریاں بھرتا رہا، گن گن کے بڑھاتا رہا، وہ مرنے وقت کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ اتنی سی مہلت دے، بس اتنی سی، فاصدقا، میں اپنا سارا مال تیری راہ میں دیتا ہوں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ کا دستور نہیں ہے کہ جب موت سر پہ کھڑی ہو تو تیرا صدقہ بھی ہم قبول نہیں کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، آج کے دن جنت کمانے کا دن ہے. یتیموں کو شامل کریں، مجبوروں کو شامل کریں، ان کے چولہے جلائیں، ان کے گھروں میں جائیں، بیماروں کی تیمارداریاں کریں. 70,000 فرشتہ صبح سے شام سے صبح تک تم پہ اللہ کی رحمتوں کی دعائیں مانگے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس دن کی خوشیاں ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر مصیبت سے رب العالمین ہر مسلمان کے گھر کو عافیت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.